نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میری طرف سے علماء، حفاظ کرام، قراء حضرات اور دینی مدارس کو سلیوٹ ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر ہر گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، محلے محلے، شہر شہر میں نماز تراویح کے اندر، ماہ رمضان کے اندر قرآن گونجنے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درس چلتے ہیں، نماز عشاء کے بعد نماز تراویح میں قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس طرح دین کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ اسکولوں سے پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، کالجوں سے پڑھے ہیں، یا فیکٹریوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے شب و روز کی محنت سے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ دین متی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور دین حاصل کرنے کے لیے یہ کوشاں ہے، دن رات اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارا علم اور یہ سارا قرآن، یہ ساری حدیثیں جو پڑھتے ہیں، یہ دینی مدارس سے پڑھتے ہیں، اور ان اساتذہ سے پڑھتے ہیں جو غریب اساتذہ ہیں، اور جنہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ دین متی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ انہیں کوئی حرص، کوئی مال سے لالچ نہیں ہے، اور نہ انہیں کوئی مال جمع کرنے کی ہوس ہے، نہ بینک بیلنس بنانے کی ہوس ہے۔ وہ سادے سے لوگ اور وہ غریب سے لوگ جو ساری عمر چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور پھر پڑھانے میں گزار دیتے ہیں، ان لوگوں سے علم حاصل کر کے وہ لوگ جب نکلتے ہیں تو پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے قرآن کی صدائیں بلند کرتے ہیں، حضور کی حدیث کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ آج لوگ علماء کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، قراء حضرات اور حفاظ کرام کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور مدارس کو ختم کرنے کی اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے، جو لوگ یہ علماء سے نفرت اور نفرت کے بیج بو رہے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس جو ہے یہ تجارت گاہیں ہیں، میں انہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ آپ دینی مدارس کو تجارت گاہیں کہتے ہو، ان دینی مدارس کو اگر تمہاری نظروں میں تجارت گاہیں ہیں تو یہ تجارت گاہیں تم لے جاؤ، اپنی فیکٹریاں، اپنا مال، اپنا بینک بیلنس ان علماء کو دے دو۔ وہ تمہارے مال سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور تم ان کی تجارت گاہوں سے فائدہ حاصل کرو، اور اپنے بچوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ اگر ان تجارت گاہوں سے تجارت کر کے علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، قراء حضرات بنتے ہیں، تو پھر ان تجارت گاہوں کو لے جاؤ اور انہیں جا کے استعمال کرو، تاکہ تم بھی حافظ بن جاؤ، تمہارے بیٹے بھی علماء بن جائیں، تمہاری بیویاں بھی قراء حضرات بن جائیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان تجارت گاہوں سے کتنا فائدہ ملتا ہے۔ تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ ان تجارت گاہوں سے کیسا مال کمایا جاتا ہے، کیسی تجارت کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مدارس کو ہمارا سلوٹ ہے، جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اور سامعین محترم، علماء پر تنقید کرنا اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء علم چھوڑتے ہیں، اس علم کے وارث علماء ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا طبقہ ہے اور یہ کوئی چھوٹا مسند ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے دین کے، ان کے علم کے وارث ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کی نوری مخلوق ہے،
ان علماء کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آج لوگ مدارس پر تنقید کرتے ہیں اور مدارس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مدارس ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، اسی نے اس کو اپنے دین کو عروج دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو عروج دینے والا ہے۔ آمین و ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مولویوں کو اذان، نماز اور جنازہ کے علاوہ کوئی اور بھی کام ہے، ان کاموں کے علاوہ کوئی اور بھی قابلیت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فوجی کی بندوق چلانے کے علاوہ اور بھی کوئی قابلیت ہے؟ پائلٹ کی جہاز چلانے کے علاوہ کون سی قابلیت ہے؟ اور ایک ٹرین ماسٹر کی ٹرین کی پٹری، ٹرین کو روکنے اور ٹرین چلانے کے علاوہ کون سی قابلیت ہے؟ ایک سرجن کی سرجری کے علاوہ کون سی قابلیت ہے؟ اور ایک جو مزدوری کرنے والا ہے، جو مزدوری جانتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کون سی قابلیت ہے؟ پولیس والے کی گن چلانے کے علاوہ کون سی قابلیت ہے؟ اسی طرح مولوی کی بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی قابلیت نہیں، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ کیا تم اسے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا اللہ کا 30 پاروں کا قرآن حفظ کر لینا یہ قابلیت نہیں ہے؟ اور حدیثوں کا علم اپنے سینے میں سما لینا یہ قابلیت نہیں ہے؟ اور ایک ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑنا یہ قابلیت نہیں ہے؟ ہزاروں لوگوں کے سامنے خطبہ دینا یہ قابلیت نہیں ہے؟ اور دینی شرعی مسائل جو بڑے بڑے لوگوں کو، حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ قابلیت نہیں ہے؟ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دینا، عالم دین بنا دینا یہ قابلیت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی قابلیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اور حضور کی حدیث کا علم حاصل کرنا۔ بہرحال ہمیں علماء سے بھی محبت کرنی ہے، دینی مدارس سے بھی محبت کرنی ہے، اور جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نبود کرے اور اپنے دین کے ساتھ ہمیں دل لگی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔